बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे जो भी मेरी वीडियो देखता है। तो ये है ईद रात की, बकरा ईद उल अज़हा की मतलब रात। तो हम गए थे शॉपिंग करने बच्चों के लिए। मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, चलो सही है, कोई बात नहीं है। तो ये बच्चों के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिए, कुछ घर का सामान लिए। मैंने कहा ईद आ रही है, क्योंकि कसाई हमारे अपने होते, आठ आठ नौ 10 बंदे होते, अपने ही होते, गांव के होते। तो कुछ सामान लिए, मतलब किचन के कप्स वगैरह लिए थे मैंने। और मेरी बेटी ने कुछ ज्वेलरी ली थी। चेज़ वैल्यू में खासी अच्छी प्यारी ज्वेलरी थी, और सस्ती भी थी, मतलब सस्ती ज्वेलरी मिलती है चेज़ वैल्यू में। जैसे हमारे यहाँ जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर है चेज़ प्लस। यहाँ भी अच्छी ज्वेलरी मिलती है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद हम रमज़ान वाली ईद पे भी नहीं गए थे, तो बच्चों ने कहा मैं इस दफ़ा चेज़ वैल्यू चलते, चेज़ प्लस नहीं चलते, चेज़ वैल्यू चलते हैं। तो ये मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी, किचन की चीज़ें। कुछ कप पसंद आए थे, कप सारे टूटे हुए थे तो मैं लेके आई थी। तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी 2 कप। मैं जब भी जाती हूँ या शॉपिंग करने तो मैं लेके आती हूँ कप। बड़े का मग होते हैं ना, कॉफ़ी मग, वो लेके आती हूँ। लेकिन कॉफ़ी नहीं पीती, चाय पीती हूँ मैं, वो भी सुबह सिर्फ 1 कप। तो ये एक मैंने ढोंगा लिया था, ये मेरी बेटी ने लिया था। मैंने पहले लिया था 3-4 साल पहले, वो ख़राब हो गया था, तो ये दूसरा लिया था। क्योंकि अब शादी भी होने वाली है भतीजे की। तो मेरी बेटी ने कहा मैं अम्मी ले रही है, मैंने कहा चलो ले लो। तो ये कुछ नीस लिए थे, और ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के, बच्चियों के, मेरी बेटियों ने लिए थे दोनों ने। तो ये एक मैंने लिया था, और ये नील लिए थे। मेरी छोटी बेटी को शौक़ है, और आजकल मैं भी लगा लेती हूँ। ये मेरी बेटी ने लिए थे, छोटी ने। बड़ी को तो शौक़ नहीं, लेकिन छोटी ले लेती है। तो तकरीबन मैं जाती हूँ तो मैं अकेली ही जाती हूँ, क्योंकि अगर दोनों चलती हैं ना, छोटी तो मेकअप और नील्स में ले लेती है, लेकिन बड़ी तो अलग ही चीज़, तो ज़्यादा ही कुछ शॉपिंग हो जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस दफ़ा आप दोनों चलो। तो दोनों को लेके गई थी। दोनों बेटों को नहीं लेके गई थी, दोनों बेटी और मैं गए थे, दोनों तीनों गए थे। और ये मेरी बेटी ने लिए थे। एक मैंने ब्रश लिया था। ये छुरी ली थी, मैंने कहा ईद आ रही है तो छुरी होनी चाहिए न्यू, क्योंकि उन छुरियों को 1 साल हो गया था तो इतने काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने नहीं लिए थे, न्यू लिया था। और ये मेरे बच्चों के मैंने शर्ट सिर्फ लिए थे, दो शर्ट्स लिए थे, दो छोटे के लिए, 2 बड़े के लिए। हालांकि मेरा इरादा नहीं था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, ईद के बाद जाऊंगी, क्योंकि शादी भी है, तो फिर चली जाऊंगी। लेकिन घर में कप वगैरह नहीं थे। मैंने कहा मेहमान आएंगे तो चाय किस में पियेंगे, तो मैं कप के बहाने चली गई। मैंने कहा चलो चलते हैं। हालांकि मैंने बेटियों के लिए कपड़े नहीं लिए थे, मैंने भी नहीं लिए थे। मैंने ऑनलाइन जो पहले मंगाए थे वो सी के। मैंने कहा इतनी गर्मी में कौन कपड़े, मतलब भारी कपड़े तो नहीं पहने जाते, इतनी गर्मी होती है, तो हल्के फुल्के लॉन के कपड़े। मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी सिया था, अपनी बहन से लेके, तो मैंने अपने लिए भी सिया था, खुद ही सी लिया था, मैंने स्टिच कर लिया था। मैंने कहा पहन लेंगे। तो ये मेरे पोतों के कपड़े, दाऊद और मोहम्मद के, एक छोटे के और बड़े के, दोनों भाइयों के कपड़े लिए थे, 2 सूट, गर्मियों के लिहाज से। मतलब जाए चेज़ वैल्यू जाए, जो बच्चों के घर के कपड़े पहनने के होते हैं ना, बनियान स्टाइल, तो वो अच्छे होते हैं गर्मियों के लिए, सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं। गर्मी तो निकल ही जाती है।
کیونکہ میں اگلے سال میں نے اپنے بڑے پوتے کے لیے لے کے آئی تھی محمد کے لیے، تو اب چھوٹے ہو گئے تو اب چھوٹا پہنتے، داؤد پہن لیتا ہے، تو یہ ان کے بڑے کے لیے لے کے آئی تھی میں، کیونکہ کبھی کبھی یہاں آ کے رک جاتا ہے، تو میں نے کہا چلو پہننے کے لیے لے کے آتی ہوں۔ بچوں سے زیادہ مطلب اولاد سے زیادہ لگتا ہے، جسے بھی پوتے ہوں ان کو پتہ ہے بیٹوں کے بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں، جیسے بیٹے پیارے ہو اسے اس کے بچے بھی پیارے ہی لگتے ہیں۔ چلو ماں کو تو ہر اولاد پیاری لگتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ تو یہ عید کی رات تھی، یہ میرے بچے دونوں بکرے کو نہلا رہے تھے، میں نے کہا چلو نہلاؤ پھر، ویسے بھی قربانی، کیونکہ یہ جو بکرا ہے میرا چھوٹا بیٹا حسین سنبھالتا ہے اور گائے کو حسن سنبھالتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جو حسن ہے بڑا بیٹا جو گائے کو سنبھالتا ہے اس دفعہ نہیں رویا تھا۔ یہ تک میرے مطلب کار پارکنگ کی جگہ میں نے فریج بھی رکھی ہوئی ہے، ڈی فریزر بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے برا حال کیا ہوا ہے، تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، صفائی ہو جائے گی، جانور گھر پہ آیا ہے نہلا دو کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ 5-6-7 دن پہلے ہی بکرا آیا تھا، اور گائے تو 10-12 دن پہلے آئی تھی، تو گائے جو میرا حسن بیٹا ہے نا اس سے زیادہ اٹیچ ہوتا تھا، جو بھی گائے کے پاس جاتا تھا تو اس کو مارتا تھا، میرا بڑا بیٹا اس کو بھی مار رہا تھا اور میرا چھوٹا بیٹا اس کو بھی مار رہا تھا، لیکن حسن کو نہیں مار رہا تھا، تو سب حیران تھے بھائی حسن کو نہیں مار رہا، تو گھاس وغیرہ پانی وغیرہ سب یہی دیتا تھا، حسن دیتا تھا، رات کو 12-1 بجے آ کے گھر سوتا تھا، کیونکہ سامنے پارک ہے تو بیٹھے رہتے تھے، تو گائے کو 12 بجے اس کا ٹائم تھا، امی 12 بجے گائے کو کھانا دینا ہے، تو کھانا پانی وغیرہ دے کے پھر آ کے سو جاتا تھا۔ پہلے میرے بڑا بیٹا بھی کرتا تھا، لیکن اب وہ تھوڑی دور رہنے لگا ہے تو وہ اس سے نہیں ہو رہا تھا، تو یہ چھوٹو سنبھال رہا تھا۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، میں اٹھی تھی فجر کے ٹائم، آٹا تو میں نے ایک دن پہلے ہی گوندھ لیا تھا، رات کو گوندھ کے رکھ دیا تھا فریج میں، تو صبح سب نماز پڑھ کے آ گئے تھے، میں بھی تیار ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلو روٹیاں بنا لو جب تک کسائی آ جائے بکرے کو ذبح کر لے، تو جب تک میں روٹیاں بنا لوں گی، تو میں نے 25-30 روٹیاں بنائی تھی۔ تو یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے یہ میں نے آن لائن منگایا تھا، لائم لائٹ کا ہے، کافی ٹائم ہو گیا تھا، میرے خیال میں رمضان سے پہلے میں نے منگایا تھا، تو میں نہیں سیا تھا، تو میں نے کہا سی کے پھر میں نے یہ پہن لیا، کیونکہ چائے وغیرہ بنا کے سب نے پی لی تھی، تو سب اب ناشتے کے میں کہا چلو انڈے بنا، بولتے نہیں عید کے دن انڈے کون کھاتا ہے، تو میں نے کہا چلو جب تک میں روٹیاں بنا لیتی ہوں بکرا ذبح کر کے پھر کلیجی بنا لیتے ہیں، کیونکہ اور بھی میری جو جیٹھانی کی بہو ہے وہ بھی برابر میں رہتی ہے، تو وہ بھی آ گئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اس کی سانس بھی آ گئی تھی، تو کافی لوگ تھے، تو میں نے 30-35 روٹیاں بنا لی تھی، یاد بھی نہیں اتنی روٹیاں بنا لی تھی میں نے کہا بنا کے رکھ لیتی ہوں پھر ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ صبح 4:30 بجے اٹھی تھی، 4:45 بجے فجر کے ٹائم، تو وہ میں کچن میں کھڑی تھی، شام دیر مطلب 5-6 بج گئے تھے، کیونکہ رات کو میں نے کچن صاف ہی نہیں کیا تھا، میں ایسے ہی سو گئی، میں نے کہا بھائی میرے پاؤں میں دم نہیں ہے، میرے پاؤں جواب دے گئے، تو یہ میں نے روٹیاں پکا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ دی تھی، یہ میں نے نیو ہاٹ پاٹ نکال لیا تھا، تو یہ آ گئی تھی ہمارے بکرے کی کلیجی، کیونکہ یہ میں نے جب پکایا تھا تو مجھے نہیں ملا تھا، میں نے فرائی نہیں کیا تھا، میں نے سالن کی طرح بنایا تھا، تو یہ ہمارے بکرے کا گوشت تھا، میں نے میرے بیٹے نے حصہ کر کے رکھ دیا تھا سب کے غریبوں کے رشتہ داروں کے، جو میرے اپنے بکرے کی کلیجی تھی وہ مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن یہ جو کسائی تھے نا اپنے ہی تھے، تو وہ کہیں سے لے کے آئے تھے، تو ان لوگوں نے مجھے دیا، تو میں نے یہ فرائی کر لیا، کیونکہ مجھے سالن والی کلیجی اچھی نہیں لگتی جس میں ٹماٹر وغیرہ رہتے، میں فرائی کلیجی کھاتی ہوں، تو میں نے یہ فرائی کر لیا تھا، پھر میں نے کھا لیا تھا، کیونکہ جب تک میں نے کہا چاول تیار ہو، کیونکہ میں نے دوپہر کے وقت پھر پلاؤ بنایا تھا بکرے کا
گوشت میں پلاؤ بنایا تھا. میں نے کہا لوگ کافی ہیں. وہ تو روٹیاں ختم ہو گئی تھی ناشتے میں. جو 25-30 روٹیاں بنائی تھی وہ تو ختم فنش ہو گئی تھی. سب نے ناشتہ کر لیا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا دوپہر کو روٹیاں نہ بناؤ، گرمی بھی ہے اور بہت لوگ ہیں، تو چاول بنا لو. تو میں نے پلاؤ بنا لیا تھا. بریانی نہیں، پلاؤ بنایا تھا. میں نے کہا واقعی بھی کون اتنا کھڑے ہو کے روٹیاں بنائے. چلو میں تو سالن تو بنا لوں گی، روٹیاں کون بنائے. ماشاء اللہ بچے تھے، لوگ تھے 15، تو مطلب جینٹس تھے 15-16. یہ دیکھ، یہ گائیں بھی قربان ہو گئی، بکرا بھی، لوگ چلے بھی گئے، گوشت بھی بٹ گیا. تو یہ رات کا ٹائم ہے تو صفائی کرنے لگے تھے ہم لوگ. میں نے کہا صفائی تو کر لیں ورنہ بدبو آ جائے گی، پورے گھر میں خون خشک ہو جائے گا. تو ہم نے شروع کی صفائی، میں اور میری جیٹھانی کی بہو تھی، نند کی بیٹی، کیونکہ وہ بھی صفائی کروا کے پھر چلی گئی اپنے گھر. اس نے کہا مامی اکیلے کیسے کرو گی، کیونکہ میں نے ہیلپر کو بولا تھا اقرا کو. تو اس نے بولا نہیں آنٹی میرے گھر پہ کام ہے. میں نے فون کیا تھا، میں نے آ جانا، بولتے آنٹی میرے گھر پہ کام ہے میں نہیں آ سکتی. تو اس نے کہا مامی چلو میں خود کام کرواتی ہوں. میں تھی اور میری نند کی بیٹی اور میری جیٹھانی کی پوتی بھی تھی، وہ بھی بڑی تھی کافی. باقی میری بیٹیاں تو دوستوں سے ملنے گئی تھی. یہ سارا لاؤنچ میں نے خالی کیا تھا. نیچے جو لاؤنچ ہے نا، میں نے خالی کیا تھا. سارے ڈائننگ ٹیبل ہر چیز میں نے کمرے میں رکھ دی تھی، کیونکہ یہیں پہ گوشت کٹا تھا. گائے تو پارک میں کٹا تھا، لیکن گوشت تھا تو یہیں پہ حصہ کیا تھا. کاسا ہی بیٹھے ہوئے تھے. ہر سال یہ مطلب یہیں پر ہوتا ہے. تو یہ رات کا ٹائم ہے، کام وغیرہ ہو کے 1 گھنٹہ آرام کر کے تو میں بیٹھ گئی، بور ہو رہی تھی. کوئی تھا ہی نہیں، ہر کوئی اپنے دوستوں سے ملنے، سہیلیوں سے ملنے. تو میں نے کہا چلو میں مہندی لگا لیتی ہوں. تو یہ اسٹیکر منگائے تھے میری بہو نے دراز سے، تو میں نے یہ لگا لیا. میری بیٹی نے بھی لگا لیا تھا، میری بہو نے بھی لگا لیا تھا. صرف میری باری تھی.